الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ معظم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من صفح نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین رب العالمین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے علیہ السلام جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا یہ حال تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر کے گیا تھا۔ اس نے کہا تھا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ سورہ بقرہ ہمارا موضوع جو شروع ہوا پچھلے ہفتے وہ حج کے حوالے سے تھا۔ حج ہماری وہ عبادت ہے جو کنڈیشنل ہم پہ فرض کی گئی ہے۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس وہاں سے جانے آنے کی آپ کو استطاعت موجود ہو۔ انشاءاللہ اس پہ بعد میں رہے گی کہ وہ استطاعت کے معنی کیا ہیں۔ حج ایک عظیم عبادت، ایک بہت بڑی عبادت، بہت ساری قربانیاں اس پہ دینے پڑتی ہیں۔ اب تو حج بے انتہا مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک عام آدمی کی استطاعت سے تو حج باہر جا چکا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے ملکوں میں رہنے والے بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان وغیرہ، وہاں تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ایک عام آدمی جو جاب کرتا ہو، جس کی ملازمت ہو، کہ وہ حج پہ جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھتے چلے کہ یہ حج ہے کیا، اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے، اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے، اور یہ کہ پورا حج جو ہے یہ کس چیز کے گرد گھومتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی جو آیت تلاوت کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں، سورہ طٰہٰ میں، کئی جگہ حج کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو جب بھی حج ذہن میں آتا ہے، ایک نبی اور اس کا خاندان ذہن میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ تو اگر حج کو سمجھنا ہو تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ پورا حج، اس کی جتنی بھی رکن ہیں، ارکان ہیں، یا جو جگہ مقدس ہیں، ان سب کا تعلق کسی نہ کسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا تو ان کے ساتھ، یا ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ، یا ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ تین اشخاص کے تحت پورا حج گھومتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ تھا کون شخص، ابراہیم علیہ السلام، کہ جن کی عادتوں کو، جن کی قربانیوں کو اللہ نے حج کا رکن بنا دیا۔ یہ بہت ضروری ہے، جو حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو ہو کر آ چکے ہیں ان کے لیے بھی، جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو نہیں بھی جا سکتا اسے معلوم تو ہو کہ اس عظیم عبادت کے پیچھے مقصد، حکمت ہے کیا، اللہ کون سا گول ہم سے اچیو کروانا چاہ رہا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ قرآن حدیث کی بنیاد پہ آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا کہ ان تمام چیزوں کا، تمام ارکان کا پس منظر کیا تھا اور ہمارے اس میں سبق کیا موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن، آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کسی عالم دین کے گھر پیدا نہیں ہوئے تھے، کوئی بہت بڑے شیخ الحدیث، حافظ قرآن کے گھر پیدا نہیں ہوئے تھے، کسی انبیاء کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، نبی کے گھر میں۔ آپ جہاں پیدا ہوئے تھے اس گھر میں بت بنائے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا باپ آزر بت تراش تھا، مورتیاں بناتا تھا، ان کے گھر میں پیدا ہوئے۔
اس میں بھی تو کوئی حکمت ہوگی، اللہ چاہتا تو نبی کو کسی نیک گھر میں پیدا کر دیتا جس کے باپ باپ بھی مسلمان ہوتے. ہماری آج کل یوٹیوب پہ ایک جنگ چل رہی ہے دو مسالک کے درمیان، کون افضل کون افضل. چونکہ ایک قبیلہ ایک گروہ کسی کو افضل مانتا ہے تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس عظیم شخص کا باپ کافر کیسے ہو سکتا ہے. اس پہ دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہ عظیم صحابی داماد رسول، ان کے والد بھی مسلمان تھے، جبکہ مرنے کے بعد مجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں کا باپ، فلاں کی ماں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کی بیوی، فلاں کی فلاں کون کون مسلمان تھا. یہ میرا کام ہی نہیں ہے. تو ہم وہ فضیلتیں کیوں دے رہے ہیں جس کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے. ورنہ اگر میں یہ ثابت کرنے لگ جاؤں کہ فلاں صحابی کے والد بھی مسلمان تھے تو ابو الانبیاء کا باپ تو کافر تھا، جس کو سب مانتے ہیں، تمام مسالک، تمام ادیان، صرف شیعہ سنی اور بہری اور نہیں، سب مانتے ہیں ابو الانبیاء. قرآن تو کہہ رہا ہے اس کا باپ کافر تھا. تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں، ان کی عظمت میں، ان کی نبوت میں، ان کی فضیلت میں کوئی بال برابر فرق پڑا؟ اب کچھ لوگوں نے چونکہ ثابت کرنا تھا کہ فلاں صحابی کا باپ بھی مسلمان تھا، تو پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گئے کہ آزر جو تھا وہ باپ نہیں تھا، وہ دراصل چچا تھا، اور چچا کو زمانے میں باپ کہتے تھے. اسے کہتے ہیں تحریف قرآن. لیکن چونکہ میرے مسلک کے مطابق ہے تو صحیح ہے. قرآن کھلا کہہ رہا ہے. وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو قرآن نے ان کا قول نقل کیا سورہ انعام کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو خدا مانتا ہے، یعنی کہ بت بناتے تھے اور انہی کو مانتے تھے. تو جب ان کی ذات میں فرق نہیں پڑا کہ باپ کافر تھا، نوح علیہ السلام کی نبوت میں فرق نہیں پڑا کہ بیٹا ایمان لے کے نہیں آیا، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان لے کر نہ آئی، لوط علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو میں اور آپ کس بحث میں الجھ گئے کہ کون افضل نہیں. قیامت میں فیصلہ میرے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. کسی کی فضیلت کی بنیاد پہ ہوتا تو میرے نبی علیہ السلام یہ بات نہ کہتے، اے صفیہ میری پھپھی، اے فاطمہ میری بیٹی، اعمال کر لو، میری ذات سے تعلق آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. تو ان بحثوں کو چھوڑ دیجئے، ان یوٹیوب کے چینل کو فالو کرنا چھوڑ دیجئے، سوائے آپ کا وقت ضائع کرنے کے کچھ نہیں کر رہے. اتنا وقت ہے تو قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تاکہ پتہ تو چلے کون فضیلت والا ہے کون نہیں ہے، اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. تو اللہ نے کہا سورہ انعام کے اندر کہ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو کہ جب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کیا بتوں کو تو خدا بناتا ہے. بچپن کی بات ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیچرل پیدا ہوتا ہے، نیچر پر پیدا ہوتا ہے. اور نیچر کے معنی اسلام، یعنی ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی کے گھر پیدا ہو. کوئی پیدا تو اللہ نے کیا ہے نا، روح اللہ نے ڈالی ہے، وہ اوپر سے آئی ہے. تو کیا اللہ کافر روح بھیجے گا نیچے بچے کے ساتھ؟ تو ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اب وہ جو دین اختیار کرتا ہے وہ باپ اور ماں کی وجہ سے کرتا ہے، ورنہ پیدا وہ مسلمان ہوا تھا. تو جو ہم میں سے ماں باپ بیٹھے، کتنی بڑی ذمہ داری ہم پر آ گئی کہ میں اپنے بیٹے کو کیا اور بیٹی کو کیا بناتا ہوں، مسلمان، مشرک، بیچ کی بلی، یا چھوڑ دیا آزاد کہ جا بیٹا تو جو کرنا ہے کرو، عقل مند ہو تو میں ہم نے پڑھوا دیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہاں پیدا کیا؟ ایک اس گھر میں جب بت بنائے جاتے تھے تو ماں باپ نے تعلیم دی ہوگی نا، بیٹا یہ بت بنانا عظیم کام ہے، یہ نیک کام ہے، بڑے پن کا کام ہے، یہ تم بھی کرنا. شاید بچپن میں کرتے بھی ہوں، اللہ ہمیں نہیں پتا، قرآن خاموش ہے. لیکن نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. نبی ایک لمحے کے لیے بھی پیدائش سے لے کے وفات تک وہ شرک اور بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا. کیونکہ محفوظ ہوتے ہیں، معمون ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں. تو ظاہر انہوں نے کہیں بت کی پوجا نہیں کی ہوگی، لیکن دیکھا تو ہوگا نا کہ میرے باپ کر کیا رہے ہیں، میری ماں کر کیا رہی ہے. جب عقل آئی تو پہلا سوال پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ.
یعنی میں اپنے بچوں کو وہ تعلیم تو دوں کہ وہ صحیح غلط کو پہچان سکیں. اور اولاد پر بھی فرض ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوگا یہ مت سمجھے کہ وہ سب صحیح ہے. اگر وہ سب صحیح ہے، میں اپنے طور پہ بات کرتا ہوں کہ جناب میں مسلمان ایک خاص مسلک کے گھر پیدا ہوا، اب جو میرا مسلک ہے وہ صحیح ہے کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے اس پہ ڈالا، تو اگر میں صحیح تو کافر بھی صحیح، نصرانی بھی صحیح، مجوسی بھی صحیح، یہودی بھی صحیح، اس کو بھی تو ماں باپ نے وہی سکھایا نا. نہیں وہ غلط ہے. اچھا جی آپ کو کیسے پتا؟ بجی وہ ہمارے مسلک کے نہیں تو غلط ہے. تو آپ سے کس نے کہا کہ آپ صحیح ہیں؟ تو جی میرے ابا ابا نے کہا تھا. تو آپ کے اماں ابا نبی ہیں کیا؟ ان پہ وحی اترتی ہے کیا؟ آپ کو کیا پتا؟ تو سبق کیا سورہ انعام کے اندر؟ بڑے ہو تو کوشچن کرو کہ جو میں کر رہا ہوں اپنے آپ سے وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں. اب وہ کیسے معلوم ہوگا؟ ٹائم لگے گا نا. ایک کوشچن تو کریں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، انہیں سمجھ نہیں آیا یہ کہ جس کو بنایا اسی کے آگے جھک رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو کل تک مجبور تھا کہ جب تک میرا باپ اس کو نہیں بنائے گا وہ وجود نہیں پا سکتا، اب وہ بن گیا تو مجھے وجود دے گا. وہ جو کل تک خود بالکل بیکارہ ناکارہ تھا. تو کوشچن تو کریں. تو سبق کیا اس کے اندر؟ پلٹ کے سوچے اپنے آپ کے متعلق کہ جو میں نے سیکھا کیا وہ صحیح تھا، وہ صحیح ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، الحمدللہ ماں باپ نے اچھی تربیت کر دی. اور اگر صحیح نہیں ہے تو اب سوال یہ پیدا تو مجھے کیسے معلوم ہوگا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے یا نہیں ہے وہ کون بتائے گا؟ کہ مجھے تو ماں باپ کو چیک کرنا ہے نا کہ ماں باپ نے جو بتایا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو زندگی کا پرسنل واقعہ سنا رہا ہوں کیونکہ میں تمام اسٹیجز سے گزرا ہوں. الحمدللہ قرآن نے اور میرے نبی نے تعلیم دی، ذرا آنکھیں کھولی، دماغ کھولا تو سمجھ میں آئے کہ نہیں کوشچن ہونے چاہیے. ہم نے بچپن سے دیکھا تھا ہمارے محلے میں کہ 10 اور 9 محرم کو بڑے بڑے جلوس نکلتے تھے اور لوگ اس میں غم مناتے تھے، غم حسین کا، جن کو ہم بھی مانتے ہیں، حضور کے نواسے، چہیتے ترین نواسے، انا منی و منی حسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے. کوئی شک ہے اس کے اندر؟ اہل بیت کے اندر شامل، جن سے محبت نہ کرے تو ایمانی مشکوک ہو جائے، کوئی شک نہیں ہے. تو اگر وہ حضرت حسین کو مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں تو میں کیوں نہیں جا کے ماتم کرتا ہوں؟ میں یہاں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، کسی کو غلط نہیں کر رہا ہوں، کسی کو صحیح نہیں کر رہا ہوں. سوال جو ذہن میں آئے تھے تو یہ وہاں کیوں، میں یہاں کیوں؟ میں کھڑکی سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ماتم کر رہے ہیں تو میں ان میں شامل کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہم بھی حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ جتنی وہ شیعہ کرتے ہیں. میرے نبی کے نواسے ہیں، جن کی نمازوں میں سجدے طویل کر دیا آپ نے، جن کے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، جا کے گود میں اٹھا لیا کہ بیٹا نواسہ سامنے آ گیا مسجد کے اندر، اتنی محبت کرنے والے. تو سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ ہم دو الگ کیوں ہیں؟ کوئی تو فرق ہوگا نا. اچھا جی میں کتابیں پڑھوں گا تو ایک مسئلہ کتاب کے اندر کس کی پڑھوں؟ اگر میں اپنے مسلک کی کتاب پڑھوں گا تو لا محالہ ڈیفینیٹلی وہ ان کے متعلق غلط باتیں لکھیں گے کیونکہ ان کو غلط ثابت کرنا ہے نا. وہ تو کتاب اس لیے لکھی گئی تھی آنکھ بند کر کے کہ ان کو ہر حال میں غلط کہنا ہے. اچھا ان کی کتاب پڑھ لیتے ہیں تو وہاں بھی وہی مسئلہ ہے، وہ بھی کتابیں اس لیے لکھیں گے لا محالہ ان کو بھی ثابت کرنا ہے کہ میں غلط ہوں. تو اپنی پڑھوں تو وہ غلط، ان کی پڑھوں تو ہم غلط، تو پھر دونوں غلط. کیا دونوں صحیح؟ یہ بھی معاملہ نہیں. بڑا پریشان. زیادہ عمر بھی نہیں تھی، ابھی ہلکی ہلکی پوچھیں آنی شروع ہوئی تھی، 17 سال کی عمر تھی. تو اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ یہ ماجرا کیا ہے، کس کو مانوں؟ پتہ نہیں کہ میں صحیح ہوں کہ وہ صحیح ہیں. اگر وہ صحیح ہے تو مجھے ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، اور اگر میں صحیح ہوں تو الحمدللہ. لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ کرائٹیریا کون بتائے گا؟ نیوٹرل کتابیں لکھی نہیں گئی ہیں. نیوٹرل کتابیں دنیا میں صرف 2 ہیں، صرف 2 نیوٹرل، نہ وہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں. ایک قرآن مجید اور ایک احادیث کی کتاب. چاہے وہ یہاں لکھی گئی ہوں یا وہاں لکھی گئی ہوں، وہ نیوٹرل ہیں کیونکہ وہ ان دونوں فرقوں کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی گئی ہیں. امام حسین کے پیدا ہونے سے پہلے قرآن کمپلیٹ ہوا مدینے میں آ کے. حضرت حسین اس وقت 6 سال 7 سال 8 سال کے ہوں گے.
وہ تو بچے تھے نا، ابھی تو شہید بھی نہیں ہوئے تھے. تو جس بنیاد پہ اختلاف ہے اس سے پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں. دیکھیں جب آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں اور نیت نیک ہو تو اللہ راہیں بتاتا ہے، بناتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. وَإِن جَاهَدُوا فِينَا، جو میری راہ میں جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. لام عربی میں جب کسی ورب کے ساتھ آ جائے اس کا مطلب ہے فور شیور، 100%. وَإِن جَاهَدُوا فِينَا، جو میری اللہ کہہ رہا ہے جو میری راہ میں جد و جہد کرے گا، میرے پاس پہنچنے کا طریقہ ڈھونڈے گا، خلوص نیت سے ڈھونڈے گا، دل میں اچھائی کی تمنا ہوگی، حق کی تمنا ہوگی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کو لازماً سیدھا راستہ دکھائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کتنا اعتبار ہے اللہ کے وعدے کو؟ یہ ہم اپنے ہاتھ رکھ کر سوچے دل کے اوپر کہ کتنا اعتبار ہے. تو اللہ کی طرف پہنچنا ہے تو پھر اللہ کی کتاب پڑھنی ہوگی، نہ کہ بندوں کی. بندوں کی کتاب پڑھیں گے تو بندوں تک پہنچیں گے. اور بندہ جب کتاب لکھے گا تو اپنے شعور کی بنیاد پہ، اپنے جو طبیعت کا میلان، جو اس کی انکلینیشن ہوتی ہیں، وہ اس کی بنیاد پہ لکھے گا. جو عشق رسول میں ڈوبا ہوگا وہ عشق رسول کی باتیں کرے گا، جو قانون کا پڑھا ہوگا وہ قانونی باتیں کرے گا، جس نے بگاڑنا ہوگا وہ بگاڑنے والی باتیں کرے گا، جس نے بہکانا ہوگا وہ بہکانے والی باتیں پڑھے گا. قرآن کے خلاف جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں مسلمانوں نے، وہ اسی طرح تو لکھی مسلمانوں نے. جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا یا جو حدیث کے منکر ہو گئے، قرآن سے مثالیں دے کے ثابت کریں گے آپ کو. قرآن سے. جھوٹے نبیوں نے قرآن سے دعویٰ کیا میں آخری نبی ہوں. چونکہ دلوں میں ٹیڑھ تھا تو جو مانگا وہ مل گیا. یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جو مانگو گے وہی ملے گا. ہدایت مانگو گے اللہ کہے گا ہم ہدایت دیں گے، گمراہی مانگو گے تو اللہ گمراہی دے گا. بھی جو آپ کی مرضی. فورس تو ہے ہی نہیں نا یہاں. اللہ نے سورہ آیت الکرسی کے بعد کیا کہا ہے کہ ہم نے دین میں کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے. مانتے تو مانو، نہیں ماننا تو نہ مانو. تو گھر میں مجھے کتاب کون سی ملی قرآن پڑھنے کے لیے؟ میرا گھر بریلوی تھا، بالکل صحیح ہوں گے، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. میرے گھر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر القرآن رکھی تھی. حیرت کی بات کہ بریلوی گھر میں تفسیر القرآن، شاید اللہ کو کچھ اور مقصود تھا. وہ اٹھائی، پڑھی، سر سے گزر گئی. ابھی نیا نیا اسلام مطلب فالو تو کر رہے تھے نا، لیکن پہلے قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں تھا. جب بھی پڑھا عربی کے ساتھ پڑھا، پورا اما سپارہ بھی حفظ کر لیا، تراویح بھی پوری سنتے تھے ہم بیٹھ کے، لیکن سمجھ کچھ نہیں آتا تھا. بس مقدس جملے ذہن میں آتے تھے، احترام کھڑے ہو جاتے تھے ہاتھ باندھ کے، لیکن پتہ کچھ نہیں تھا کہ پڑھ کیا رہے. اور بحثیں ایسی کرتے تھے کہ بس بقرات کو بھی جو ہے نا مات دے دیں کہ ہم سے کہ تم سے، لمبی لمبی بحثیں فلا ڈھمکا. تو قرآن پڑھا، کچھ سمجھ میں آیا، کچھ نہیں آیا، پھر دوبارہ پڑھا، پھر دوبارہ پڑھا. تفہیم کی سب سے اچھی بات، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، جو حق کے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ بعض لوگ چڑ بھی جاتے ہیں. تفہیم القرآن کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگی تھی، اس تفسیر کے اندر قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر اور سیرت نبی، تینوں چیزیں موجود ہیں ایک ہی کتاب کے اندر. تینوں چیزیں اور ڈیٹیل کے ساتھ. اگر یہودیوں کا ذکر ہے تو یہودیوں کی ہسٹری موجود ہے، عیسائیوں کا ذکر ہے تو عیسائیوں کی ہسٹری موجود ہے. یعنی جس چیز کا بھی ذکر ہے اس کی ہسٹری بھی لکھ دی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کی آج دشمن بھی تعریف کرتے مانتے نہیں ہیں. تو جب ڈھونڈنے کا ارادہ کیا اللہ نے پہنچا دیا. اب باقی تو میرا کام تھا کہ مانتا ہوں کہ نہیں مانتا ہوں. اب جیسے جیسے پڑھتا گیا حق کھلتا چلا گیا. بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی جو پہلے غلط تھی. تو دیکھیں جب آپ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ راہ دکھائے گا، لیکن کوشش تو مجھے کرنی ہوگی نا. بن مانگے ہدایت اللہ کبھی نہیں دیتا، کبھی نہیں دے گا. مانگو گے تو ملے گی. انبیاء کا معاملہ ڈفرنٹ ہے. انبیاء علیہ السلام چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو ہدایت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. دے آر بورن ود دا ہدایہ. وہ چوزن ہے. کوئی بھی نبی، حضرت آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء و رسول چوزن تھے. ان کو اس آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا کہ میں حق کو مانگوں، وہ حق بن کر آئے تھے. ہمیں اور آپ کو حق مانگنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، تب جا کے ملے گا. بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ملتا. ماشاء اللہ آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
کوئی مجھے ایک شخص بتا سکتا ہے جس کو ورک پرمٹ بیٹھے بیٹھے مل گیا ہو, اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو, صبح اٹھا برابر میں ویزا رکھا کہ آپ کو جاب مل گئی مسقط کے اندر؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیے, میں آپ کے مسلک کو اختیار کر لیتا ہوں. بہت اچھا مسلک ہوگا وہ کہ بن مانگے ویزے مل رہے ہوں آپ کو. بھاگنا پڑتا ہے نا, کوشش کرنی پڑتی ہے, ورنہ 22 کروڑ پاکستان کے اور 100 کروڑ ہندوستان کے اور بنگلہ دیش کتنے کروڑ, ان میں سے آپ کو کس نے چوز کیا؟ آپ نے خود چوز کیا تھا, بھاگ دوڑ کی تھی, ڈگریاں سرٹیفکیٹ ایکسپیرینس جمع کرائے تھے, تب جا کے ہاتھ میں ایک ویزا آیا تھا جس کو چھلتے پھرتے ہیں پھر ہم. تو ہدایت بن مانگے مل جائے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو ظاہر دنیا میں غیر عقل مندوں کی کمی نہیں, میں دوسرا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, غیر عقل مندوں کی کمی نہیں ہے. ہدایت صرف مانگنے پر ملے گی. تو ہدایت مانگیں اور قرآن پڑھیں, کیونکہ واحد نیوٹرل کتاب ہے جو کسی مسلک نہیں لکھی ہے, اور کوئی مسلک والا اس میں چھیڑ خانی بھی نہیں کر سکتا. کوشش کر کے ترجمے, ہاں تفسیر میں کر سکتا ہے چاہے تو, ترجمے میں کیا کرے گا؟ اللہ کہے گا وحدہ لا شریک, میں وہ واحد, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا وہ کیا ترجمہ کر سکتا ہے؟ یہی کرے گا نا, اللہ ایک ہے, کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے, کوئی شریک نہیں ہے, کوئی کام نہیں کرتا. کوئی ترجمہ چینج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو ہدایت چاہیے, پہلے نیوٹرل کتاب کی طرف پلٹیں. اور یاد رکھیں یہ ایک دفعہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے. میں ختم قرآن کے ہمیشہ سے خلاف رہا ہوں. قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں اترا ہے. قرآن کی صرف ابتدائی ہوتی ہے. ختم کب ہوگا؟ جب میری آخری سانس نکلے گی, جب میرا قرآن ختم ہو جائے گا. قرآن تو ختم نہیں ہوگا, وہ تو اس کے بعد بھی جاری رہے گا. تو پہلے ہمیں پلٹنا پڑے گا جو سورہ انعام کی آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے. اگر میں حج کا شوق رکھتا ہوں, یا میں حج کرنا چاہتا ہوں, یا حج کر نہیں سکتا لیکن دل میں خواہش ہے, تو معلوم تو کریں ابراہیم علیہ السلام کا بچپن کیسے گزرا تھا حق کی تلاش میں. تو مجھے بھی حق تلاش کرنا ہوگا. تو پہلی نیوٹرل کتاب قرآن مجید. اگر آپ میں سے اب تک کسی نے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا ہے اب تک, تو کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ موت کا. ہاں جی, وہ موت کے بعد سونا جنت میں جائیں گے, وہاں سب عربی بولیں گے, وہاں میں قرآن پڑھوں گا اپنی زبان کے اندر. بات تو صحیح ہے, ارادہ بھی نیک ہے. جنت کی زبان عربی ہوگی نا. ذرا مجھے کنفرم کر کے بتا دیں آپ جنت میں جائیں گے, میں جنت میں جاؤں گا, پھر تو چلے معافی. یا آپ کو کسی نے گھول کے پلا دیا ہے کہ آپ تو جنتی ہے, کیوں رسول کو مانتے ہیں اور فلاں ولی کے مرید ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, بس آپ جنتی ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ مجھے مولوی نے بتایا ہے. تو مولوی نے تو قرآن نہیں لکھا نا. جو قرآن سے پوچھے نا کون جنت میں جائے گا, مولوی سے کیوں پوچھتے ہو؟ مجھے زبان نہیں آتی. میں کئی دفعہ بات کر رونا رو چکا ہوں. یہاں آپ میں سے دکانوں پہ کام کرتے ہیں, کلائنٹ عربک ہیں, آپ لوگ کیسے فرفر غلط عربی بول رہے ہوتے نہیں بول رہے ہوتے, ساری غلط عربک فرفر بول رہے ہوتے. اب جو سنار کی دکان پہ کام کرنے والے کو آپ کپڑے کی دکانیں بچھا دیں, وہ ایک ڈھیلا نہیں بیچ سکے گا. اس کی ساری عربی سناروں والی تھی, کپڑے کی آتی نہیں تھی. اور جو کپڑے بیچنے والا ہے اس کو سنار کی زبان نہیں آتی ہے. لمیٹڈ عربی ہے ہماری, وہ تو ہم نے سیکھ لی تاکہ میرا کاروبار چل سکے. اور جس کی بنیاد پہ جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے, صاحب میں تو سید پیدا ہوں, میں تو آگ میں جا ہی نہیں سکتا. سید کون ہوتا ہے؟ جس کا تعلق حضرت فاطمہ سے, حضرت علی سے ہو. یہ کہاں لکھا ہے؟ پتہ نہیں, مولوی نے کہا تھا. ساری باتیں مولوی پہ گھوم کے ختم ہوتی. قرآن سے لا کے دکھا دو نا, یا قرآن ورڈ سید دکھا دو کہ سید جہنم میں نہیں جائیں گے. تو کہ سید ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سید نہیں تھا؟ نبی کی اولاد تھا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ نبی کا باپ تھا. یہ کہاں جائیں گے؟ وہ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ وہ سید نہیں تھے. تو قرآن فیصلہ کرے گا, نمبر 1. نمبر 2, اس قرآن پہ سب سے پہلے کس نے عمل کیا؟ میرے نبی نے. کس طرح عمل کیا؟ وہ جی مولوی کہتا تھا کہ وہ یہ کرتے تھے, پھر وہی مولوی. میں مولوی کے خلاف نہیں ہوں, ان کی کتابیں ان کی لکھی بھی ہیں, ان کو پرکھے جا کے قرآن سے اور سیرت سے. سیرت کی کتابیں اٹھائیے, بہت موجود ہیں, ہر زبان میں موجود ہیں. تو یہ دیکھیں نبی نے کیا کیا تھا. آپ نے کوئی حدیث سنی کہ نبی ایک ہاتھ میں تسبیح لگ کے کر رہے ہوں؟ ماشاء اللہ ہمارے بڑے مشہور ہو رہے ہیں آج کل, وہ ان کی آپ کو آواز اس طرح آئے گی شاید کر کے نا. اور کم از کم 2 لاکھ کا مجمع سامنے کھڑا ہوتا ہے پانی کو دم کرانے کے لیے. میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, لیکن بہرحال ان کے ماننے والے 2 لاکھ تو ہیں نا, 2 لاکھ.
کیا نبی نے کبھی یہ کام کیا تھا؟ تو یہ نبی سے بڑھ کر ہو گئے. عقل استعمال کرے، تھوڑی سی عقل. جب نبی نے نہیں کیا دین میں تو یہ کون ہے؟ وہ جو زمانے میں مائکرو فون نہیں ہوتے تھے، شاید اس لیے نہیں کیا ہوگا.